اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایات کا ایک دفتر بھرا پڑا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ذہین تر ہوگی۔ آل نبی کی بزرگی، فضائل اور واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دھڑکتے دلوں اور تمام دوستوں کو تاریخ اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن، حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت اور چند واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسے نام تھے جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے آغوش محمد میں پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی، جو خصوصی طور پر امام حسن اور حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت خوش دیکھ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے چلے۔ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کے دشمن مومنوں کے دشمن ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف چلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روح زمین میں پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔
ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں غیبی مدد ملتی رہی۔ یہ تھا امام حسن و حسین علیہ السلام کا بچپن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست احسن شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔